الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ بلند آواز میں نماز والا درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے والی معززہ محترمہ مکرمہ ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی. دین کی نسبت پر اپنی دہلیز پر خوبصورت بزم میں اللہ نے مجھے اور آپ کو شرکت کا موقع عنایت فرمایا. رب کعبہ کی بارگاہ میں ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں: اللہ میرا آپ کا بیٹھنا سننا سنانا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جیسے آج اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر جمع فرمایا،
ٹھیک اسی طرح جنت کے جلسے میں اللہ مجھے اور آپ کو جمع فرمائے. کہو زور سے آمین. جنت جانا ہے؟ کن کن کو جانا ہے بتاؤ؟ جنت ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ جنت میں جانے والے عمل کریں گے انشاءاللہ. اتنی خوبصورت اللہ نے جنت بنائی ہے، مفت ملیں گی نہیں. دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ملتی. کوئی بھی چیز دنیا میں حاصل کرنی ہو محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت جھیلنی پڑتی ہے. آپ بڑے شہر میں چلے جاؤ، بمبئی جاؤ، سورت جاؤ، دہلی جاؤ، آپ کو پیشاب کرنا ہو 5 روپے دینے پڑتے. دنیا میں مفت میں پانی نہیں ملتا، نہ دنیا میں مفت میں کوئی پیشاب کر سکتا ہے. تو اتنی حسین خوبصورت جنت جو اللہ کے نبی بار بار مانگا کرتے تھے اور امت سے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے تو جنت الفردوس مانگو. اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی. 4 نہریں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے گا. کتنی نہریں؟ 4. قرآن میں ہے پارہ نمبر 26 سورہ محمد. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. 4 نہریں. پہلی نہر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے گا صاف شفاف فلٹر پانی کی نہر. دوسری نہر اللہ عطا فرمائے گا دودھ. دودھ مطلب کیا بات ہے؟ ملائی آتی ہے اوپر نہیں آتا، ملاوٹ والا ہے. اللہ ملاوٹ والا نہیں دے گا، اللہ پیور دے گا. دنیا میں ہم ملاوٹ کرتے، اللہ تعالیٰ خیانت سے بچائے. کہو آمین. ملاوٹ والا اللہ نہیں دے گا، اللہ پیور دے گا. صاف شفاف پانی کی نہر. نمبر 2 دودھ کی نہر. نمبر 3 شہد کی نہر. نمبر 4 شراب. ماشاءاللہ حجی صاحب کا اچھا دھیان ہے. شراب کی نہر. ایسے بھی جنت سب کو یاد رہتی ہے. ایک جگہ گیا نا بیان کے لیے کہ مولانا آپ کا بیان، میں نے کہا میرا بیان تھا حوروں پہ بات کرنا. میں نے کہا تو فجر پڑھتا ہے کہ وہ بعد میں بولوں گا، پہلے حور سنا ہوگا. 72 حوریں دے گا ایک جنت میں. اور آپ کو بتاؤں آگے والا جملہ، آپ کی روح کو ٹھنڈ پڑے گی. یہ دنیا میں میری آپ کی جو بیوی ہے نا وہ ساری حوروں کی سردار ہوگی. ٹھنڈ پڑی یا تکلیف ہو رہی ہے؟ سارے کہہ رہے ہیں کہ یار سارا وہاں بھی جھیلنا ہے. وہ ایک مولانا نے بیان میں کہا نا کہ 72 حوریں ملیں گی، ساری حوروں کی سردار دنیا کی بیوی تھے. بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے، میں نے جنت جانا ہی نہیں. پوچھا گیا بھائی کیوں؟ کہ میری والی بھی اتنی بگڑی ہوئی ہے وہ حوروں کو بھی بگاڑ رہی تھی. اصل میں ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے، ہم روزانہ موبائل میں پورا دن موبائل میں ہمارے پاس جو میسج آتے ہیں سب میں بیویوں کی عورتوں کی برائیاں ہوتی ہیں. حالانکہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہو، پورے وجدان کے ساتھ کہتا ہوں میری بیوی آپ کی بیوی 3-4 دن میکے چلی جائے نا، میرا تمہارا گھر مسافر خانہ بن جاتا ہے. وہ سارا کام جو ہماری بیوی، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہو گھر میں کرتی ہے، میں اور آپ 2 دن نہیں کر سکتے. ارے کر سکتے؟ بولو نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ رشتہ کتنے خوبصورت انداز میں انجام دیا. 11 بیویاں تھی ہمارے نبی. میری آپ کی امت کی مائیں کتنی تھی؟ بولو 11. خدیجہ، عائشہ، صفیہ، سودا، حفصہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، جویریہ، میمونہ. آپ یہ 11 زندگیاں پڑھو، ہماری ایک زندگی خوبصورت بن جائے. ہم یہاں گئے ہی نہیں، ہم نے وہ زندگی پڑھی ہی نہیں، اسی لیے ایک زندگی میری آپ کی جہنم بنی ہوئی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق. کتنی لڑکیاں باپ کے گھر متعلقہ بیٹھی ہوئی طلاق لے کر. امی عائشہ کا ہمارے نبی کے ساتھ رشتہ کیسا ہے؟ امی عائشہ کی گود میں میرے نبی کا وصال ہوا، وہیں دفن ہوئے امی عائشہ کے حجرے میں. وہ تو بعد میں عمر ابن الخطاب نے وہ جگہ مان لی، ورنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں دفن ہونا تھا. بعد میں جنت البقیع میں تدفین ہوئی. 2 دفعہ ریس لگائی، کیا ضرورت تھی؟ وہاں سے پیا جہاں سے امی عائشہ نے پیا تھا. عائشہ بتا اس گلاس میں ذرا ہوٹ کہاں لگا ہے؟ وہ جب نشان بتا
وہ جب نشان بتایا تو اسی جگہ ہونٹ لگا کر پیا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ارے یار، یہ کیوں اتنا تک، یہ مالک ہے ماں، ماں تو کبھی تک امی عائشہ فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، ایک آسمان کا سورج اور ایک میرا سورج ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے کیونکہ اللہ نے میرے سورج کے صدقے میں وہ سورج بنایا ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء، اوپر والا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ ہمارے نبی عشاء کے بعد گھر جاتے بیوی کو دیکھ کر مسکرا کر سلام کرنا، ہم فرعون کی طرح بگولے گھر میں گھستے مجھے کہ سلام کریں کہ ہماری بزرگی داغدار ہو جائیں گے۔ تو شان رجولیت جتلانے کے لیے رعب جماتے۔ زبان، میری آپ کی زبان کتنی کڑوی ہے، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، ہماری زبانوں کو میٹھا بنائے، میں بناؤں آپ بنائیں، انشاءاللہ رشتے خوبصورت بن جائیں گے، کبھی گھروں میں رشتے ٹوٹیں گے نہیں، طلاق کی کبھی نوبت نہ آئیں گی۔ تو نمبر 1 پانی کی نہر، نمبر 2 بولو دودھ کی نہر، نمبر 3 شہد کی نہر، نمبر 4 شراب۔ دنیا میں شراب حرام ہے، جنت میں شراب حلال ہے۔ دنیا کی شراب میں بدبو ہوتی ہے، جنت کی شراب میں بدبو نہ ہوں گی۔ دنیا کی شراب میں درد سر ہوتا ہے، جنت کی شراب میں درد سر نہ ہوگا۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں ہے وَسَقَاكُمْ رَبُّكُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہاں شربت ماں پلاتی ہے، یہاں شربت بیوی پلاتی ہے، وہاں شراب کہو سبحان اللہ، میرا تمہارا رب خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا، تو کتنی لذت ہوگی۔ اب اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کو دینی ہے، مجھے دینی ہے، انشاءاللہ آپ کو دینی ہے، 4 نہریں دینی ہے۔ بلکہ آپ کو ایک اور نقطہ بیان کروں، آپ کو یہاں سے دوسرے گاؤں جانا ہو دودھ لے کر، آپ برتن میں بھر کے لے جائیں گے، شہد لے جانا ہو تو پیالے میں بھر کے لے جائیں گے۔ جنت اللہ نے اتنی حسین بنائی، ایک جنتی ایک جگہ سے ہزاروں کلومیٹر دور چلا جائے، برتن میں بھر کے لے جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ تفسیر جلالین میں ہے، جہاں جہاں جنتی چلے گا چاروں نہریں ساتھ ساتھ چلیں گی، چاروں نہریں ساتھ ساتھ، اور کوئی بیماری نہیں، گھٹنوں میں درد نہیں، کمر میں درد نہیں، نیمونیا نہیں، کورونا نہیں، ٹائیفائڈ نہیں، ملیریا نہیں، نزلہ نہیں، زکام نہیں، کھانسی نہیں، پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں۔ صحابی نے پوچھا پاخانہ نہیں، کھانا کہاں جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ایک ڈکار لے گا سارا کھانا ہضم، ڈکار میں بدبو نہ ہوگی، بلکہ ڈکار میں سے میرے نبی نے فرمایا مشک و زعفران کی خوشبو آئے گی۔ اتنی خوبصورت جنت اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے دے گا۔ آپ سارے ابھی اسی وقت نیت کر کے اٹھو، انشاءاللہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جس مہینے میں ابھی میرا خطاب ہو رہا ہے، کل وہ رات تھی جس رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نماز تحفے میں دی تھی، شب معراج گزشتہ رات۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں گفٹ میں تحفے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کیا دی؟ بولو زور سے، نماز۔ اور کتنی دی تھی؟ بولو زور سے، کہاں پڑھنی ہے؟ 50۔ کتنی دی تھی؟ 50۔ ابھی ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ فرض نماز کتنی ہے؟ 5۔ 50 ملی تھی نا، 50۔ ہمارے نبی جب آ رہے ہیں، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا گفٹ ملی، کیا تحفہ ملا؟ تو میرے نبی نے کہا 50 نمازیں ملی، میری امت کے مزے ہو گئے، جو مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا، سارا دن نماز پڑھنے میں جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، کہا میری امت نے 2 نہیں پڑھی ہے، 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ تیار دسترخوان آتا تھا، بھنی ہوئی بٹیر اور حلوہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، وہ 2 نہیں پڑھی، کہا انہیں کما کر کھانا پڑے گا، یہ کہاں 50 پڑھیں گے؟ مشکات شریف میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اوپر جاؤ، واپس جاؤ، کم کراؤ۔ ہمارے نبی گئے، پھر آئے، موسیٰ وہیں کھڑے ہیں، آپ سے مجھ سے کوئی مشورہ مانگے، ہم مشورہ دیتے تھے، پھر اس کی مرضی جو چاہے کر، ہم تو وہاں سے چلے جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس امت پر اتنا بڑا احسان، اس لیے کہتا ہوں بقرعید کا موسم آئے ایک حصہ موسیٰ علیہ السلام کے نام کا دیا کرو، اگر وہ نہ ملتے 50 کون پڑھتا؟ اچھا ہوا نا بیچ میں ٹکرا گئے، مل گیا، اللہ کا ایک نظام بنانا تھا۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہیں، مشورہ دے کے چلے نہیں گئے۔ ہمارے نبی سے پوچھا کتنی کام؟ 45، 5 کم ہو گئی، نہیں پڑھیں گے، اور کم کراؤ۔ ہمارے نبی گئے، پھر آئے 40، پھر گئے، پھر آئے 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5، 9 چکر لگائے۔ کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے۔ کتنے چکر لگائے؟ بولو زور سے۔ کتنی کم ہو گئی؟ 45 کم ہو گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایک چکر اور لگ جاتا،
نہ امام نہ مؤذن نہ منبر نہ محراب نہ چندہ نہ لینا نہ دینا دما دم مست قلندر مگج مارد نہیں. وہاں مسجد بن رہی یہاں بن رہی یہاں للہ رقم دو یہاں وہ دو یہاں سلیب لگانا ہے یہاں شولر لگانا ہے, کوئی مگج مارد نہیں. ایک چکر لگ جاتا ساری جھنجھٹ ختم. آپ کو بتاؤں حوالہ دیتا ہوں, جب 5 رہ گئی نا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی, میرے نبی نے فرمایا 5. کہاں جاؤ یہ 5 بھی نہیں پڑھی. آج یہی حال ہے, دیکھو میرا تمہارا. اکثر شادیوں میں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں, شادیاں ہوتی ہے نا اکثر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. شکر کرو دعوت و تبلیغ کا نظام ہے کہ اتنی صورتیں یاد ہیں, کچھ دعائیں یاد ہے, سجدے ہم کر لیتے ہیں, نمازیں پڑھ لیتے ہیں. یہ نظام نہ ہوتا, مکاتب مدارس کا نظام نہ ہوتا, کتنے جوان ایسے ہیں جن کو جنازے کی دعا نہیں آتی. کتنے جوان. ابھی رمضان کا موسم آئے گا, کہو انشاءاللہ ایک آیت تراویح نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہاں قرآن کی تراویح ہوتی ہے ماشاءاللہ, تو یہ سارا پورا مجمع سنتا ہے پورا مہینہ. اب گھبراؤ نہیں, آپ یہاں پڑھاتے ہو مولانا, کون پڑھاتا ہے؟ مولوی پورا مجمع آتا ہے. یہ بیماری کیا ہوتی ہے پتہ ہو؟ سورہ بقرہ سنتے, سورہ آل عمران 2-3 سورتیں سنتے, پھر چھٹی کر دیتے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے, یہاں دوسری جگہ ہوتا ہے, پھر سیدھے 27 کو آتے کھالو کا پینے. یہاں پورا مہینہ سنتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو مبارک کرے. اور بہت خوبصورت بستی میں میرا آنا ہوا, ورنہ بہت ساری جگہوں پر یہ شکایت ہوتی ہے کہ بیچ والا قرآن چھوڑ دیتے ہیں اور سیدھے دعا کے لیے آتے ہیں, موٹے موٹے آنسو بہاتے, اللہ پورا مہینہ گزر گیا, تیرا حق ادا نہیں کیا, اللہ معاف کر دے. تو اللہ کا شکر ہے ایسی بستی میں آنا ہوا جو پورا قرآن سنتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ تھے جو کبھی نہیں ہیں, اور ابھی نہیں پتا میں اور آپ رمضان تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. آپ ہر رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر عبادت کرو, کیونکہ حدیث مشکات میں ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر دیجئے. کہاں جاؤ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو, کیا پتا کہ تمہوں کا آخری رمضان ہو. اس لیے سارے کہو انشاءاللہ ہم پوری تراویح پورا قرآن سنیں گے انشاءاللہ. تو اب 5 رہ گئی, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے. ہمارے نبی نے کہا نہیں, اب جاتے شرم آتی. جیسے میں اور آپ کپڑا خریدنے جائیں, بھائی کتنے کا 1000 کا میٹر, 900 800 700 600 500 400 300 میں لے آئے. بغل والا کہتا ہے 200 میں مانگ لینے کا. نہیں یار اب تو مجھے بھی شرم آتی. یہی معاملہ تھا, 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 9 چکر لگ گئے. ہمارے نبی نے کہا نہیں اب تک کتنا جاؤں گا, اب تو مجھے بھی شرم آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ سارے مانتے ہو کہ اللہ علیم الغیب ہے؟ ارے بولو اللہ علیم الغیب. اللہ کو تو پتا ہے نا 50 کی کتنی ہو جانی ہے, 5. تو اتنے چکر کیوں لگوائے؟ پہلے ہی چکر میں اللہ 45 کم کر سکتا تھا. آپ زور سے سبحان اللہ کہیں گے. میرا اللہ کا میرے نبی سے عشق دیکھو, کہا موسیٰ تو کم کرانے کے بہانے میرے پاس بھیجتا رہتا کہ میں اسے دیکھتا رہوں, یہ مجھے دیکھتا رہے. میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں آپ بار بار کیوں بھیجتے؟ کہا میں جب بھی رب سے کہتا ہوں تجھے دیکھنا ہے, مجھے کہتا ہے لن ترانی, تیرے بس کی بات نہیں. میں اس کو تو نہیں دیکھ سکا, اس کو دیکھنے والے کو ہی بار بار دیکھتا رہوں. نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے, نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے, مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات, اللہ کی بات تو پتھر کی لکیر ہوتی ہے. میں کوئی بات کروں, آپ کوئی بات کریں, ہم اپنی بات سے مکر سکتے ہیں, لیکن اللہ کی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے. اللہ کا کلام کبھی نہیں بدلتا. اب اللہ نے یہاں کتنی مرتبہ کلام بدلا, پہلے کہاں 50, پھر کہاں 45, پھر کہاں 40, پھر کہاں 35 30 25 20 15 10 5 9 مرتبہ اللہ نے کلام بدلا. اللہ کی بات تو نہیں بدلتی. اللہ نے فوراً دوسرا ضابطہ بھیج دیا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. کہا میرے حبیب تیری امت پڑھیں گی 5 ثواب 50 کا دوں. بیت اللہ میں پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ, جماعت کے ساتھ 70 لاکھ, مسجد نبوی میں 50,000. معراجی تحفہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نماز دی. یہ میرا پہلا عنوان ہے. آپ سارے یہاں کہو انشاءاللہ ہم ایک نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. دوسری بات, ہمیں ہمارے نبی کی سیرت کو اپنانا ہے. ہمارے نبی کہو بے شک ساری کائنات کا سردار ہے. اگر ہمارا نبی دنیا میں نہ آتا, اگر ہمارا نبی دنیا میں نہ آتا, اللہ کو اس کائنات کو نہ بنانا تھا. یہ پوری کائنات بلکہ میرا آپ کا وجود ہمارے نبی کی جوتیوں کے صدقے میں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی اونچی شان عطا فرمائی. حضور کو دنیا سے گئے کتنا ٹائم ہو گیا. ہمارے گھر سے کسی کا انتقال ہو جائے, ہفتہ, عشرہ, مہینہ, 2 مہینہ, 6 مہینہ, زیادہ سے زیادہ 1 سال, پھر بھلا دیے جاتے.
چاہے ابا ہو چاہے اما ہو. ارے آج اما بھی یاد آئے تو شب برات پہ یاد کرتے. ہمیں کسی مرحوم کی قبر پہ جانا ہو نا تو بڑی رات کا انتظار کرتے, ٹائم نہیں ہے. قبرستان کا کبھی کبھی وزٹ لے لیا کرو, ہم جائیں گے, ہماری اولاد بعد میں ہماری قبر پہ آئیں گی. جمعہ جمعہ قبرستان جاؤ. کیسے کتنے سوئے ہوئے لوگ, وہ چلے گئے دنیا سے, اسی مسجدوں میں سجدہ کرتے تھے, اسی گاؤں میں رہتے تھے, اسی مکانوں میں رہتے تھے. آج مکان ہے وہ نہیں ہے, گاڑیاں ان کی ہے لیکن وہ چلانے کے لیے نہیں رہے. آج مسجد ہے, دریا یہی موجود ہے, سجدے کرنے والے بدل گئے. نل یہی موجود ہے, وضو کرنے والے بدل گئے. جمعہ جمعہ جاؤ مسجد میں. اگر ہم ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے, انہیں یاد رکھیں گے اپنی دعاؤں میں, تو ہماری اولاد ہمیں یاد رکھیں گی. دنیا کا نظام ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. ہمارے نبی کو دنیا سے گئے کتنا ٹائم ہو گیا, ہم اپنے عزیزوں کو بھول جاتے. لیکن میں پوچھتا ہوں, ہمارے سینے میں آپ نے نبی کو دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا ہے؟ اب کہو آمین, اللہ خواب میں نبی کا دیدار نصیب فرمائے. ہم نے دیکھا نہیں, لیکن سینے میں, وجود میں, باڈی میں, خون کے قطرے قطرے میں کہو بے شک عشق رسول بسا ہوا ہے. ہمیں کوئی گالی دے ہم برداشت کر سکتے, لیکن نبی کو کوئی گالی دے ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم یا تو مار دیں گے یا تو مر جائیں گے. ہم ساری گستاخی معاف کر سکتے, نبی کے گستاخ کو معاف نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا سینہ نبی کے عشق میں بھرا ہوا ہے. ہمارا وجود ہے نبی کے صدقے میں. ہمارے سینوں میں نبی کا جتنا پیار ہے اتنا پیار کسی کا نہیں ہے. ہمارے نبی کو دنیا سے گئے کتنا ٹائم ہو گیا, لیکن آج بھی ماحول کی شگفتگی بتلاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو, حالانکہ ہم نے دیکھا بھی نہیں. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, او میرے حبیب میں نے اپنے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بلند کر دیا. تیرا نام نہ ہو نماز مکمل نہیں, تیرا نام نہ ہو اذان مکمل نہیں, تیرا نام نہ ہو کلمہ مکمل نہیں, تیرا نام نہ ہو تکبیر مکمل نہیں. بندے میرے ہیں, امت تیری ہے, سجود میرے لیے, درود تیرے لیے, قیام میرے لیے, سلام تیرے لیے. ایک دل جلا عاشق تھا, دریا کے کنارے لیلا لیلا لکھ رہا. ایسے ہوتے نا لٹو, کیا کہتے ہیں, تو بول آسمان سے تارے توڑ کے لا, پنگانی کے گھر سے سیڑھی منگوا سکتا, حالانکہ مکھی بھی نہیں مار سکتا. اتنا بھاگ جاتے. یہ عشق ہفتے کا عشق. پھر جب یہ پانی کے بلبلے کی طرح جب نشہ اترتا ہے نہ آگے جا سکتے نہ ریٹرن ہو سکتے, کتنے پنکھوں پہ لٹک جاتے, خودکشی کر لیتے, سوسائڈ کر لیتے. میں جوانوں سے کہتا ہوں, ماں کو نہ ستاؤ. میں جوانوں سے کہتا ہوں, ابا کو نہ ستاؤ. اسی رشتے میں اپنی خوشی سمجھو جو رشتہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے. بہنوں سے بھی کہتا ہوں, جوان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, آج سوشل میڈیا پر جو گندگی پھیلی ہوئی ہے اور فرضی عشقوں میں جو جوان مبتلا ہے, جس نے معاشرے کو جہنم بنا دیا ہے, آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے, شرمگاہ کی حفاظت کرے. اسی مشورے میں خوش رہے, اسی فیصلے میں خوش رہے جو فیصلہ تمہارے عزیز اقربا, تمہارے اولیاء, گھروں میں ماں باپ تمہارے لیے منتخب کرتے ہیں. وہی مشورہ, وہی فیصلہ تمہارے لیے اچھا ہو سکتا ہے. اپنا راستہ چنو گے تنہا رہ جاؤ گے, اسی راستے پہ چلو جو راستہ تمہارے اولیاء نے چنا ہے. بہرحال ایک دل جلا عاشق دریا کے کنارے لیلا لیلا لکھ رہا تھا. کسی گزرنے والے نے منظر دیکھا, کہاں کیا کر رہا ہے, کہاں اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کر دکھ کے دل کو تسلی دے رہا ہوں. علامہ رومی نے نتیجہ نکالا, ایک دل جلے عاشق کو اس کی معشوقہ کا نام قرار دے سکتا ہے, ایک امتی کو مصطفیٰ کا نام قرار نہیں دے سکتا. نہ مئی کھانا سہارا دیتا ہے, نہ جام سہارا دیتا ہے, نہ مئی کھانا سہارا دیتا ہے, نہ جام سہارا دیتا ہے. ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. اور کل قیامت کا دن ہوگا, کہو کوئی نہ بچائے گا, بچائے گا تو آمینہ کا لال بچائے گا. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, خود روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. ہم سارے جائیں گے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس. جنت کھلوا دو, مشکات شریف میں آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے وہ دانا کھا لیا تھا, اگر اللہ نے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ اذهبوا الى غیری, جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. ہم سارے آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس, جنت کھلوا دو. 950 سال تبلیغ کی, پتھر کھائے, مار کھائی, 1300 سال زندگی دی, اس نے 950 سال تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے. اور کیسی تبلیغ؟ فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا.
نوح علیہ السلام فرمانے لگی الہ العالمین، میں نے میری قوم کو رات کو سمجھایا، دن کو سمجھایا، صبح کو بلایا، شام کو بلایا، قوم اتنے پتھر مارتی تھی سارا بدن لہولہان ہو جاتا تھا، آفرین آفرین کہنے والا کوئی نہیں، تسلی دینے والا کوئی نہیں، شاباشی دینے والا کوئی نہیں، مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں، پتھر کھاتے کھاتے 950 برس گزر گئے، پھر بھی نوح علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، میں ابھی جنت تمہارے لیے نہیں کھلوا سکتا، میرے خود جان کے لالے پڑے ہوئے، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، ہم سارے آئیں گے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، آپ کو اللہ نے خلیل کا لقب دیا، جنت کھلوا دے۔ ابراہیم خلیل اللہ فرمائیں گے وہ میں نے وہ 3 جھوٹ بولے تھے، وہ جھوٹ نہیں تھا توریہ تھا، لیکن اگر اللہ نے اسی پر پکڑ کر لی میں کیا جواب دوں گا؟ جاؤ سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ہم سارے آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جنت کھلوا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ قبطی کو تھپڑ مارا تھا مر گیا تھا، اگر اللہ نے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ جاؤ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہم سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جنت کھلوا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہیں نہ جاؤ، جاؤ سارے آمینہ کے لال کے پاس چلے جاؤ، ہم سارے آئیں گے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مسلمانوں ہمارا نبی نہ کہے گا جاؤ داؤد کے پاس، جاؤ سلیمان کے پاس، جاؤ شعیب کے پاس، جاؤ یوسف کے پاس، جاؤ یعقوب کے پاس، جاؤ داؤد کے پاس، کسی نبی کے پاس میرا نبی نہ بھیجے گا، سیدھے دربار الہی میں جائیں گے، ہمارا نبی لمبا سجدہ فرمائے گا، میرا اللہ فرمائے گا ارفع رأسک سل تعطا، سل تعطا واشفع تشفع، میرے نبی سر اٹھا، مان کیا مانگتا ہے؟ سفارش کرنا تیرا کام ہوگا، جنت خود دینا مجھ رب کا کام ہوگا۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا، نبی امی لقب، نبی امی لقب، لیکن معلم تھا عالم کا، رسالت کون جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا، کتاب فطرت کا سرورق روشن ہوا جس سے، وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا، یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ عاصی کو، اگر وہ حشر میں کہہ دے کہ یہ میرا غلام آیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلامی میں جئیں گے انشاءاللہ، کبھی انشاءاللہ غلامی میں مریں گے انشاءاللہ۔ جوانوں سے کہتا ہوں داڑھی رکھو، یہ کتنے جوان کہتے ہیں مجھ سب چھوکری نہیں ملتی، لعنت ہے ایسی لڑکیوں پر جو صرف اس عنوان پر تیرے نکاح کے رشتے کو ٹھکرا دیتی ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے داڑھی کتروائی، آج کا جوان داڑھی کترواتا ہے، صبح اٹھ کے کچھ کام ہوا پہلے پلیٹ فارم نمبر 4 بالکل کلین شیو مائیکل جیکسن، یہ شکل لے کر جائے گا، میرا نبی نے چہرہ پھیر لیا، ترمذی شریف میں سوکن میرے سے دور ہٹو، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، کون بچائے گا؟ اماں بچائیں گی، ابا بچائیں گے، سارے کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، خود اللہ نے صرف ایک ہستی بنائی، کہو زور سے کون؟ آمینہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زبان پہ ایک ہی رد ہے یا ربی امتی یا ربی امتی، یہ شکل لے کر جائیں گے۔ داڑھی نہ منڈواؤ، داڑھی کے ساتھ قبر میں جاؤ انشاءاللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ سب سے بڑا عذاب ہے تو وہ قبر کا عذاب، تو کوئی مردہ آ کے بتاتا نہیں ہے، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، کہو آمین۔ سب سے کڑوا تلخ عذاب ہے تو وہ قبر کا عذاب، داڑھی کے ساتھ جاؤں گے تو اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، ایک بندہ قبر میں گیا نا، ایک فرشتے نے آ کے پوچھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہنے لگا اسے پوچھ رہا ہے تیرا رب کون ہے؟ دیکھتا نہیں اس کے چہرے پہ نبوت کا نور چمک رہا ہے، نبوت کی سنت چمک رہی ہے، اسے پوچھ رہا ہے تیرا رب کون ہے، دیکھتا نہیں اس کے چہرے پہ ہمارے آقا کی سنت چمک رہی ہے۔ بلکہ آج میں کہتا ہوں بطور فیشن، صبح اٹھ کے کچھ کام ہو یا نہ ہو پہلے داڑھی منڈواتے ہیں۔ ارے مصطفیٰ کا غلام 10 کافروں کے بیچ میں بیٹھ جائے، آمینہ کے لال کا غلام 9 کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن بیچ میں بیٹھا ہوا علم ہو جانا چاہے سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک، یہ وہ ہے جو عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے۔
ہمارا لباس دیکھو، ہم صرف نعرے لگاتے ہیں کہ آئی لو محمد، لیکن دور دور تک سیرت محمدی سے کوئی جوڑ نہیں. اخلاق دیکھو، زبان دیکھو. مسجد کی لیٹرین کے لوٹے بھی باندھ کے رکھنے پڑتے، کھلے ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائیں. کتنی مسجدوں میں 80 روپے کے جوتے آدھے آگے سے کاٹ کے رکھتے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائیں. ہماری مسجد للہ پہ بھی دور کی بات ہے، ہماری مسجد کی لیٹرین کے 80 روپے کے جوتے محفوظ نہیں ہیں. ہمارا کردار کتنا بدنما ہو گیا. گھر میں ماں پریشان، گھر میں ابا پریشان، گھر میں بیوی پریشان، باہر سارا جھیل لیتے ہیں، سارا غصہ گھروں پہ نکالتے. ایک سیکنڈ کا میرے تمہارے وجود کے اندر تحمل نہیں ہے. اور دوسری بات بتاؤں، جس کا کہیں نہیں چلتا مسجد میں چلتا ہے. سارا غصہ مؤذن صاحب پہ نکالیں گے، بیچارہ 2500 میں کتنی خدمت کرے گا. مؤذن صاحب کی کوئی عزت نہیں، امام مسجد کی کوئی عزت نہیں، دین کی نوکری کرنے والوں کی کوئی عزت نہیں، حافظ بننے والے بنانے والوں کی ہمارے دلوں میں کوئی عزت نہیں. جس کے قدموں میں میرے نبی نے جنت بتائی، وہ 4 جوان بیٹے ہیں، ایک ماں نہیں سنبھلی جاتی. جس کو جنت کا دروازہ بتایا، 4 جوان بیٹے، ایک باپ نہیں سنبھلا جاتا. 5 گھنٹے نیٹ چلا سکتا ہے، 5 منٹ باپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا. 5 گھنٹے انسٹاگرام چلا سکتا ہے، 5 منٹ اماں کے قدموں میں نہیں بیٹھ سکتا. ماں زندہ ہے، دعا مانگ لے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، اللہ تیرا نصیب کھول دے گا. جوانوں سے کہتا ہوں، ابا زندہ ہے، ان کی دعائیں لے، گھر کی کسی دیوار پر تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہیں. تیرا ابا ہاتھ اٹھائے گا تہجد میں، اللہ اجابت کے سارے دروازے کھول دے گا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ساری دعاؤں کے فارمولے اللہ نے گھروں میں رکھے، ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. بھائی زندہ ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے باپ کے درجے میں. آج ہر بڑا بھائی باپ کے درجے میں نہیں ہوتا. وہ بڑپن کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، ساری زمین ہڑپ کر دیتا ہے. وہ کسی جگہ سے مجھے بتایا گیا تھا، میرا بڑا بھائی مجھے زمین میں سے حصہ نہیں دیتا. میں نے کہا بڑا ہے نا تو کہاں سے دے گا؟ بڑا پھر کیا فائدہ؟ قیامت کے دن دے گا اللہ. 1 بالش زمین کا ٹکڑا اگر کسی نے ناجائز لے لیا، اللہ 7 زمینوں کا توق پہنا ہے. لعن اللہ من سرق منار الارض، مشکاۃ شریف میں ہے، جس کسی نے کسی کی زمین کا نشان چرایا، میرا اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے. کہاں لے جائیں گے؟ جائے گا. لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ باڈی کبھی جنت نہ جائیں گی جس کی نشو و نما حرام غذا سے ہوئی. میرے نبی نے فرمایا، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک. کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، پیٹ میں لقمے حرام کے جا رہے ہیں، پورا وجود حرام غذا سے بڑھ رہا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا سارا پروسیس حرام غذا سے ہو رہا ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا. کہ بیاج کھاتے مسلمان، کتنے لون کے چکر میں پھنسے ہوئے، مر گئے کتنے باپ، آج بیٹے قسطیں بھر رہے ہیں. یہ بھی مر جائیں گے، بات یہ ختم نہیں ہوتا. تھوڑا کھاؤ، اچھا کھاؤ، یہ لون بیاج کے چکر میں نہ پڑو. روح المعانی میں لکھا ہے، سود کا ایک سکہ سکی ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے. کیوں کھائے بیاج، کیوں کھائے حرام؟ اور دنیا سے کیا لے جانا ہے؟ کچھ بھی نہیں لے جانا ہے. کتنے مر گئے دیکھ لو آپ قبرستان جا کے، کتنوں کو بتا بھی نہیں کون کہاں سویا ہوا ہے. آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ وہی، ساتھی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، لے کچھ نہیں جاتے. کفن کی ایک چادر، اس کے علاوہ کوئی چیز ساتھ نہیں آتی. ساتھ کیا آئے گا؟ نبی کی سنت. داڑھی ساتھ آئیں گی، داڑھی آئیں گے نا تو اللہ عذاب سے بچائے گا. رکھیں گے انشاءاللہ. جوانوں سے کہتا ہوں، بولو زور سے انشاءاللہ. بلکہ ایک لطیفہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ پورے میاں تھے نا، وہ بڑی گنجان داڑھی تھی، وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، وہ ہوٹلوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے دیکھا نا ساری گھروں میں چلی گئی. اور پیچھے ایک نوجوان آ رہا تھا، بالکل کلین شیو، ایک بال بھی نہیں تھا داڑھی میں. وہ عورتیں وہیں کی وہیں بیٹھی رہی، ایک بھی کھڑی نہیں ہوئی. اگلے پوائنٹ پہ ملاقات ہوئی آگے، تو وہ نوجوان بابا سے کہنے لگا، یہ کیا ہولیا بنا کے رکھا ہے؟ عورتیں دیکھتی ہے گھبرا جاتی ہے، گھروں میں گھس جاتی ہے، مجھے دیکھا تو کوئی ایک بھی کھڑی نہیں. کہا بیٹا تو مسئلہ سمجھا نہیں. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا دیکھ، عورتوں کو داڑھی ہوتی ہے، کہاں نہیں ہوتی، میری ہے نا؟ کہاں ہے. مجھے دیکھ کے اندر چلی گئی کہ کوئی مرد آ رہا ہے، اب ان کی ہوتی نہیں، تیری ہے نہیں. تو انہوں نے سمجھا کہ اپنی لائن کا کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. من
تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. ہمارے نبی نے فرمایا جیسے آج کا دور فتنوں کے زمانے میں اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور شہید کا رتبہ آپ کو معلوم ہے, خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, اللہ اس سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. نبی سے پیار ہے تو نبی کی اداؤں سے پیار کرو, نبی سے پیار ہے تو نبی کے لباس سے پیار کرو. یہاں رومال باندھتے جوان, میں کہتا ہوں رب کا شکر ہے چلو اتنا تو پتہ ہے نماز نہیں ہوگی, یہ پورا پھٹا ہوا ہے, 55 جگہ سے پھٹا ہوا ہے پینٹ, تو 4 رکعت میں 75 دفعہ چڑھاتا ہے. جمعہ میں کیسے لباس پہن کے آتے ہیں, اور جمعہ پڑھتا کیسے؟ 2 رکعت کا جمعہ, گیٹ پہ کتنی بھیڑ ہوتی ہے, کتنے بھی نعرہ لگا دے آئی لو محمد, میرے نبی نے 2 رکعت کا جمعہ نہیں پڑھا. جمعہ میں تو 14 رکعت پڑھ کے نکلا کروں. میں جوانوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ کب سورۃ الکہف پڑھی تھی جمعہ کے لیے؟ لاسٹ ٹائم قرآن کب کھولا تھا؟ ایک دنیا کی رنگینیوں میں قرآن چھوڑ دیا, دنیا کی رنگینیوں میں نبی کی سنتیں چھوڑ دی. حالانکہ جتنا وفادار اللہ کا قرآن ہے پراپرٹی نہیں ہے. سارا جہان بے وفا, اولاد بے وفا, بیوی بے وفا, سونا دھن بے وفا, جائیداد پراپرٹی بے وفا, اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وفادار ہوں. آیت الکرسی کہتی ہے او اللہ والے 3 دفعہ تلاوت کر کے دروازے پہ پھونک مار لیا کر, ساری رات تو سویا کر, تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری. سورۃ الیاسین کہتی ہے او اللہ والے روزانہ فجر کی نماز کے بعد میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر, شام تک عشاء تک ہر حادثے سے ایکسیڈنٹ سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری. سورۃ الکہف کہتی ہے او اللہ والے ہر جمعہ کو میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر, فتنہ دجال سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری. سورۃ الاخلاص کہتی ہے چھوٹی سی سورت, او اللہ والے 3 دفعہ تلاوت کر کے اپنے مرحوم ماں باپ کو بخش دیا کر, پورا قرآن بن کر میں ان کی قبر میں پہنچ جاؤں گا. سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر, قبر کے عذاب سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری. بتاؤ کون وفادار ہوا؟ دنیا کی پراپرٹی یا اللہ کا قرآن؟ بولو زور سے اللہ کا. آج افسوس اس بات کا ہے آپ سارے جانتے سورۃ الفاتحہ, سارے جانتے کہ نہیں جانتے, لیکن میں پوچھتا ہوں بتاؤ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کون جانتا ہے؟ ماشاءاللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں بچپن سے سنتے سورۃ الفاتحہ, نوافل میں, ویتر میں پڑھتے, فرض میں پڑھتے. ارے فرض کی 4 رکعت میں 2 رکعت میں آپ کو سورت ملانی ہے, لیکن سورۃ الفاتحہ 4 رکعت میں پڑھنی ہے. ایک رکعت ایسی نہیں ہے کسی بھی نماز کی جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی گئی ہو. کتنے جوانوں کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا, سکھائی نہیں, ضروری نہیں سمجھا. قرآن کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ میں آج امت کا یہ حال ہے جس قرآن کے لیے ہمارے نبی نے اتنی مار کھائی, آج ہمیں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. فرمایا الحمدللہ رب العالمین, یاد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ, بولو الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تعریف کس کی کرنی ہے سب سے زیادہ؟ ارے بولو زور سے. اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کرنی ہے نا, اگر کیونکہ میرے پر آپ کے اوپر جتنے احسان اللہ کے اتنے کسی کے نہیں ہیں. زندگی کس نے دی؟ بولو. موت دے گا وہ بھی کون دے گا؟ جوانی دی, خوبصورتی دی, ہڈیوں میں کیلشیم بنایا, 360 جوڑ فٹ کیے, محبت کرنے والی ماں, شفقت کرنے والا باپ, پراپرٹی, جائیداد, بیوی, بچے, کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے. ساری نعمتیں چلو ایک طرف رکھو, وقت پہ پیشاب ہوتا ہے نا, یہی سب سے بڑی نعمت ہے. جاؤ سیول میں کتنے لوگوں کا وقت پہ پیشاب نہیں نکلتا, وقت پہ فضلہ نکلتا ہے, یہی سب سے بڑی نعمت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنی جائیداد اللہ نے دے رکھی ہے. یہ ساری ذمہ داری بھی اللہ کی ہے. کسی کو دیتا ہے, کسی کو نہیں دیتا ہے, کسی کو دے کر آزماتا ہے, کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے. کتنی ایسی عورتیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے, اللہ نے نہ دے کر آزمایا, اور کتنی ایسی ہے جن کے پاس صرف لڑکیاں ہیں, صرف لڑکیاں دی, بچے نہیں دیے, اور کتنی ایسی جن کے پاس صرف بچے ہیں, نرینہ اولاد ہے, بچیاں نہیں ہیں. یہ کہتی ہے مجھے بچہ چاہیے, یہ کہتی ہے مجھے بچی چاہیے.
یہ نظام کون بناتا ہے؟ بولو زور سے اللہ۔ کس کے پاس صرف بچیاں، کسی کے پاس صرف بچے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، کسی کے پاس دونوں ہیں، 2 بچے 2 بچیاں۔ سارا نظام اللہ بناتا ہے، میرے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میرے تمہارے ہاتھ میں اگر کچھ ہوتا نا تو ہم مرتے ہی نہیں، ہم مرتے ہی نہیں۔ موت کو کون پسند کرتا ہے؟ لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، وقت پہ مرنا ہے۔ چلو مرنے کے بعد کتا بھی تو مرتا ہے، جنازہ اٹھایا جاتا ہے کتے کا، تو بولو تعزیتی اجلاس ہوتا ہے کسی گدھے کا؟ نہیں ہوتا۔ ریڑی میں پھینک دیتے، ڈسٹ بن میں پھینک دیتے، اٹھا کے نگر پالیکا کے حوالے کر دیتے۔ اگر میرے تمہارے ساتھ اگر ایسا رویہ کیا جاتا، بتاؤ انسان کی کتنی بے حرمتی ہے۔ میرے اللہ نے کہا نہیں نہیں، میرا بندہ مر گیا پھر بھی یہ میرا شاہکار ہے، اسے غسل دو، بیری کے پتے ڈال دینا تاکہ صفائی اچھی ہو جائے، صابن لگا دینا، خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ، سفید چادر پہناؤ، پھر 2 آدمی نہ اٹھاؤ، 4 اٹھاؤ، کہیں میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگ جائے۔ قبرستان لے جاؤ، پھر اس کے لیے قبر کھودو، کھڑا کھودو، پھر منہا خلقناکم پڑھ کر 3 مٹھی اس کے چہرے پہ مٹی ڈالو، پھر اونٹ ذبح کرنے کے بعد گوشت جہاں تقسیم ہونے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم وہاں کھڑے ہو کر اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ میرے ساتھ آپ کے ساتھ اللہ نے کتنا اچھا سلوک فرمایا، یہ اللہ کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زندگی میں احسان ہے، مرنے کے بعد بھی میرے رب کا اتنا احسان کہ تدفین کا نظام بنایا نہ بنایا، اگر ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا میرا رب مرنے کے بعد کیا کر سکتے؟ روزی دی، کتنوں کے پاس کتنی اچھی روزی ہوتی، چلو کسی کے پاس نہیں ہے تو غربت بھی اللہ کا امتحان ہے، اور کبھی کبھی دولت بھی اللہ کا امتحان بن جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی کے پاس اگر روزی زیادہ ہو تو ہمیں جلنا نہیں ہے، کیونکہ جس رب نے اسے دیا ہے اسی رب نے مجھے اور آپ کو نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کا۔ ہم جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کھڑے کھڑے جلتے کہ اس کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آئی، اس کے پاس یہ بنگلہ کہاں سے بنا، اس کے پاس یہ پراپرٹی کہاں سے آئی، کس نے دی ہے؟ بولو اللہ نے دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، آپ سارے مانتے ہو سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے، کہو بے شک، مصطفیٰ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب تک روزی ختم نہیں ہوگی وہاں تک موت نہیں آئے گی۔ موت آ جائے سمجھ لو کہ اللہ نے روزی کا نظام ختم کر دیا۔ جلو نہیں کسی سے، کوئی ترقی کر رہا ہے دعائیں دو، اللہ تعالیٰ وہی خوشحالی تمہاری چوکھٹ پر ڈالے گا۔ ہمیں جلنا نہیں، ہمارا وظیفہ بنا ہوا ہے، ہم کسی کا اچھا نہیں دیکھ سکتے۔ بلکہ میں آپ کو ایک لطیفہ سنا، ایک پری آئی تھی 3 کالوں کے پاس، وہ 3 کالے حبشی تھے نا، وہ پری آ کے وہ پہلے کالے سے پوچھنے لگی چل مانگ کیا مانگتا ہے، تو اس نے کہا مجھے گورا بنا دے، تو اس نے چھڑی گھمائی، وہ ہینڈسم ہو گیا۔ دوسرے سے پوچھا چل مانگ تیری باری، تو کیا چاہے، تو مجھے بھی ایسا بنا دے، وہ چھڑی گھمائی، وہ بھی ہینڈسم ہو گیا۔ تو تیسرے سے کہا چل اب تیری باری، تجھے کیا چاہیے، تو وہ ہنسنے لگ گیا، ارے مانگ تجھے کیا چاہیے، ان دونوں کو واپس کالا بنا دے۔ حالانکہ چاہتا تھا یہ بھی بولو گورا ہو، لیکن اسے کھجلی ہوئی، یہ دونوں گورے کیوں ہوئے؟ حالانکہ وہ بھی گورا ہو سکتا ہے، یہ ہماری بیماری ہے، میں آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں یہ نہیں بڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ عقیدے کی کمزوری ہے، جس رب نے اسے دیا وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ کہو زور سے، میرا تمہارا مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام، اللہ فرماتا ہے اگر میں کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہوں پوری دنیا مل کر اس کو مصیبت سے نہیں نکال سکتی، اگر میں کسی کو راحت پہنچانا چاہوں پوری کائنات مل کر اس کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ میں جسے چاہتا ہوں سلطنت دیتا ہوں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے نہیں چاہتا ہوں سلطنت چھین لیتا ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے نہیں چاہتا ہوں ذلیل و خوار کر دیتا ہوں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ساری بھلائیاں میرے قبضے قدرت میں، ہر چیز پہ قدرت تیری۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کون ہے رات کو دن میں داخل
داخل کرنے والا، دین کو رات میں داخل کرنے والا، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، کون ہے؟ زندہ سے مردہ بنانے والا، مردہ سے زندہ بنانے والا۔ اللہ پوچھتا ہے وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ پوچھتا ہے بتاؤ کون ہے جو بندوں کو بے حساب رزق دیتا ہے؟ ساری اتھارٹی، تو بولو تعریف کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ الہ العالمین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ 7 آیتوں پر یہ سورت مشتمل ہے، 7 آیتوں پر یہ ترجمہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت، اور آپ میں بار بار اس کو نماز میں پڑھتے ہیں۔ سارے جوان کہو انشاءاللہ موت تک اس کا ترجمہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، الہ العالمین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر کیا کہا بندہ، کیا کہتا ہے؟ اب اپنا سوال کرتے ہیں، یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، بیاج والے راستے پہ نہ چلا، حلال والے راستے پہ چلا، زنا والے راستے پہ نہیں، تو مجھے حلال راستے پہ چلا، گانے والے راستے پہ نہیں، نہ تو نبی والے راستے پہ چلا، اس راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا، یہود اور نصارہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اور ایک سورت سارے جانتے ہیں، سب کو یاد ہے، سورۃ الاخلاص۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ، میرے ساتھ پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میں آپ کو اس کی فضیلت بتاؤں مشکوٰۃ شریف کے حوالے سے، میرے نبی نے فرمایا ایک اتنی سورت پڑھنے میں 6 سیکنڈ لگتا ہے، آپ کاؤنٹ کر لو، 10 دفعہ جس نے پڑھی، کتنی دفعہ؟ 10 بولو۔ ہمارے نبی نے فرمایا جس نے سورۃ الاخلاص 10 دفعہ پڑھی، کہو سبحان اللہ، اللہ جنت میں اس کا ایک محل بنائے گا۔ 1 منٹ میں ایک محل، دنیا میں ملتا ہے 1 منٹ میں ایک محل؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ 20 دفعہ پڑھی 2 محل، 30 دفعہ پڑھی 3 محل۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہتا، اسٹاپ بھی لگانا تھا۔ عمر کھڑے ہو گئے، عمر ابن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ ساری زندگی سورہ اخلاص پڑھوں، تو ہمارے نبی مسکرائے کہ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ، کہ عمر میرا رب کا خزانہ اس سے بھی وسیع ہے، تو پڑھتا پڑھتا تھک جائے گا، رب محل دیتے نہ تھکے گا۔ اب کتنی مختصر صورت۔ آج میرے آپ کے دامن میں 3 منٹ کا ٹائم نہیں ہے 30 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے، 3 محل میرا آپ کا نہ کر سودا، میرے نبی کا فرمان مشکوٰۃ شریف میں 3 محل اللہ بنائے گا۔ لیکن ہم دنیاوی الجھنوں میں اتنے پھنسے ہوئے، آج 3 منٹ نہیں ہے قرآن کے لیے، 5 منٹ نہیں اللہ کے قرآن کے لیے۔ جس قرآن کے لیے صحابہ نے کتنی ماریں کھائی، جس قرآن کے لیے ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، جس قرآن کے لیے زنیرہ کی آنکھیں نوچی گئی، جس قرآن کے لیے سمیہ کے جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے، جس قرآن کی وجہ سے ابو بکر اور عمر نے 5 دن کے پھاٹے، جس قرآن کے لیے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی گئی، آج اس قرآن کو میں نے آپ نے تاجوں کی زینت بنایا۔ قرآن یاد ہی آتا ہے نانا کی میت پر، قرآن یاد آتا ہے دادا کی میت پر۔ قرآن سے پیار ہے، صاحب قرآن سے پیار ہے تو قرآن سے بھی پیار کرو، نبی سے پیار ہے تو نبی کے سینے پہ اترنے والے قرآن سے بھی پیار کرو۔ قرآن بھی میٹھا، صاحب قرآن بھی میٹھا، قرآن سے بھی پیار کرو، صاحب قرآن سے بھی پیار کرو۔ ارے صحابہ نے قرآن کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، آپ کو ایک صحابی کا قصہ سناؤ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑی سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، او میرے دیوانے، او میرے پروانے، بتا تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟ تو بڑا غریب صاحب تھا، میری شادی کون باپ مجھے بیٹی دے گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔
میں تو نانے شبینہ کا محتاج ہوں. صبح میں ملتا ہے شام کو نہیں ملتا, شام کو ملتا ہے صبح کو نہیں ملتا. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کون باپ مجھے بیٹی دے گا؟ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے نبی نے کہا حضور میرے نبی کے سینے میں اس صحابی کا پیار بسا ہوا تھا. دنیاوی اعتبار سے غریب تھا لیکن آخرت کے اعتبار سے بڑا مالدار تھا, کیونکہ سینے میں عشق رسول بسا ہوا تھا. ہمارے نبی نے کہا چل تیری منگنی میں کراتا ہوں. کہاں کیسے؟ کہاں فلاں صحابی کے گھر جا, اس کی جوان بیٹی ہے, وہاں جا کے کہہ دے کہ حضور نے تیری بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ جوڑ دیا ہے. وہ بھاگا ہوا گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا, کہاں تیری جوان بیٹی ہے, کہاں ہے؟ کہا نبی نے تیری بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ نکاح جوڑ دیا ہے. وہ بھی بڑا پکا تھا. صحابی کہنے لگا آپ کو معلوم ہونا چاہے میرا جو کچھ بھی وہ میرا نہیں ہے, سارا کالی کملی والے کی جوتیوں کے صدقے میں ہے. مجھے کرایا ہوا نبی کا یہ رشتہ منظور ہے. وہ دوڑا ہوا صحابی واپس آ, کہا یا رسول اللہ میرا کام بن گیا. وہ مان گیا. کہا جا تھوڑی تیاری اب تو بھی کر لے گا, میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں میرے پاس تو بولو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے کہا جا عثمان ابن عفان کے پاس جا, 300 درہم بطور قرض لیا. اور پھر جب جانے لگے نا صحابی تو میرے نبی نے کہا ادھر آ, تو گھبرانا نہیں, انشاءاللہ تیرا قرضہ میں کالی کملی والا اتاروں گا. رشتہ بھی کرایا, قرضہ بھی دلوایا, ضمانت بھی خود لی. 300 درہم بطور قرض لیے, جوتے خریدے, جھونپڑی کا انتظام کیا, سامان خریدا, مدینے کے بازاروں میں گھومتا ہے, چکر لگاتا ہے, لوگوں کو شادی کی دعوت دیتا ہے اور بہت خوش ہے. اور ساروں کو دکانداروں سے کہتا ہے میری شادی میں تمہیں ضرور آنا ہے. اور اتنے میں اللہ کا قرآن اترا, انفروا فی سبیل اللہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ کا قرآن اترا, اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو, جان کی بھی قربانی دو, مال کی بھی قربانی دو. اگر تمہارے سینے میں اللہ کا پیار ہے, مصطفیٰ کا پیار ہے, سارا دنیاوی نظام چھوڑ دو, اللہ کی وحدانیت کے لیے تلوار لے کر اللہ کی شان اور ربوبیت کا اظہار کرو. وہ صحابی سوچ سکتے تھے کہ سارا انتظام ہمارے نبی نے کیا ہے, اب اتنے سارے ساتھی جا رہے, میں اکیلا نہیں جاؤں گا, کیا فرق پڑے گا. وہ واپس مدینے کی گلیوں میں گئے وہ صحابی, اور دکانداروں سے منت کرنے لگے, برتن واپس لے لو, کپڑے واپس لے لو, جتنا شادی کا سامان خریدا تھا سارا واپس لے لو. ایک ویاپاری پوچھنے لگا ارے تو بڑا خوش تھا, شادی کی دعوت دے رہا تھا, یہ سارا سامان واپس کرنے کے لیے کیوں آ گیا؟ نبی کا دیوانہ کہنے لگا میرے رب نے مجھے بلایا ہے, قرآن نے مجھے للکارا ہے, اگر میں شادی میں لگا رہوں میرا ایمان اجازت نہیں دیتا. کیا ایمان تھا؟ دیکھو صاحب, ہم شادیوں میں نماز چھوڑ دیتے, وہ شادی چھوڑ دیتے تھے, ہم نماز چھوڑ دیتے, وہ پوری شادی چھوڑ دیتے تھے. قرآن آیا, آج 6666 آیتیں میرے تمہارے دامن میں موجود ہے. سسٹم نہیں ہے, قرآن کا دستور نہیں ہے, صرف آیتیں موجود ہے, لیکن قرآن کا عمل میں اور آپ نہیں کرتے. کہ انشاءاللہ قرآن سے پیار کریں گے, قرآن کے سسٹم کو معاشرے میں چلائیں گے انشاءاللہ. وہ سارا واپس کر دیا. اب پھر جو پیسہ آیا نا, گھوڑا خریدا, تلوار لی, اور جہاں جنگ چل رہی تھی وہاں میدان میں کود پڑے. کہیں کافروں کو واسیلے جہنم کیا. پھر کسی کو موقع ملا, کسی نے ناک کاٹ دی, کسی نے کان کاٹ دیے, کسی نے سینے میں نیزہ مارا, کسی نے پاؤں میں تلوار ماری. اتنے زخم آئے, اتنے زخم آئے. ہمارے نبی میدان میں تشریف لائے تو ہمارے نبی کا بھی ذہن تھا کہ وہ تو شادی میں لگا رہا, چلو میں ایک دفعہ پوچھ لیتا ہوں. حضور نے پوچھا محبت بھرے لہجے میں میرا ساتھ کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا فجرحت جرحا شدیدا, خون میں لت پت ڈھال پڑا ہوا ہے, 80 سے زیادہ زخم آئے ہیں. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا جاؤ میرے صحابی کا زخمی سر میرے پاس لے آؤ. محدثین فرماتے وہاں بے ہوش تھے. ہمارے نبی زمین پر تشریف فرما ہوئے, حضرت سعد کا زخمی سر حضور کی رحمت والی جھولی میں رکھا گیا. آنکھیں کھولی, مسکرا. تو کہاں مسکرا رہے ہو؟ صحابی سے حضور نے پوچھا سعد مسکرا رہے ہو؟ کہا میری تمنا پوری ہو گئی. کہا کیا تمنا تھی؟ کہا در تیرا, سر میرا, دل میرا, گھر تیرا. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. کا اللہ قیامت کے دن پوچھے گا بتا سعد دنیا سے کیا لایا ہے؟ میں کہوں گا اور تو کچھ نہیں, تیرے نبی کا آخری دیدار لایا, اور کچھ نہیں, تیرے نبی کا آخری دیدار لایا. ہم سے پوچھ لے دنیا سے کیا لایا, کیا بتائیں گے ہم؟ اتنا بیاج لایا ہوں, اتنا زنا لایا ہوں, اتنا وہ لایا اور لوگوں کو ٹوپیاں پہنائی, اتنا چونا لگایا لوگوں کو.
مسجد کی ٹوپی سے نماز پڑھتے، باہر ہزاروں کو ٹوپیاں پہنا. دین میں انسان جانوروں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا انسانوں سے لگتا ہے. پتہ نہیں کب ذبح کر کے نکل جائے. وہ سارا پیسہ حج عمرہ والا ہضم کر وہ خود عمرہ میں چلا جائے. چلو 2 چکر زیادہ لگاؤں گا کفارہ ہو جائے گا. ارے وہاں کے چکر سے مخلوق کا چکر معاف نہیں ہوتا. روزانہ کوئی نہ کوئی ٹور والا یہ کسی کا پیسہ غصب کر کے نکل جاتا ہے. پاسپورٹ بھی نہیں دیتے، وہ بھی لے کے نکل جاتے ہیں. اور پھر فون کرتے کہاں کا حج پڑھنے گیا ہے. یہ کیسی حج ہے وہ سمجھ نہیں آتا. کیوں کھاتے ہو کسی کا ناجائز پیسہ؟ کس عنوان پہ کھا رہے ہو؟ مدینہ دکھاؤ گے، مکہ دکھاؤ گے، عنوان بھی تو دیکھو. آس کیا دلا رہے ہو؟ کتنے بھائی وراثت میں سے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. کیا دھمکی دیتے؟ باپ کا پیسہ چاہیے، بھائی کی دہلیز چاہیے. وہ بیچاری مجبور بہن کہتی ہے نہیں مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے بھائی کا پیار چاہیے. میٹھے جملے سنا کر میری بہن جیسی بہن کسی کی نہیں 16 لاکھ معاف کروا دیتے. بولی بھالی سے کہا علم ہے کہ ایک ٹن کی بریانی کتنی مہنگی پڑے گی. اور یہی وراثت کا ناجائز پیسہ پھر بنگلہ بناتا ہے. اوپر لکھتا ہے ہادہ من فضل ربی. انہیں لکھنا چاہے ہادہ من غضب ربی. مر جاؤں گے، میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی مر جائیں گے. وہ پتہ نہیں کب مرنا ہے. حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، پیاز نہ کھاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مائیں زندہ ہے قدر کرو، باپ زندہ ہے تو قدر کرو. قرآن سے پیار کرو، صاحب قرآن سے بھی پیار کرو. اللہ نے نبی دیا، اتنا چاہتا تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں مجھے آپ کو پیدا کر سکتا ہے. اللہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں مجھے آپ کو پیدا کر سکتا ہے. اللہ چاہتا تو اگلی نسلوں میں اللہ مجھے آپ کو پیدا کر سکتا تھا. تو بے شک اللہ نے آمینہ کے لال کا امت ہی بنایا. اور اتنی شان والا نبی اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قدم اٹھا سنت بنا دوں گا، گفتگو کرے گا حدیث بنا دوں گا، عمل کرے گا شریعت بنا دوں گا. تیرے نکاح میں جو عورت آئیں گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا. میرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا. تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا. میرے حبیب کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا دین بنا دوں گا. میرے حبیب زمین پر بیٹھ جائے زمین کو پستی دے دوں گا، کھڑا ہو جائے آسمان کو بلندی عطا کر دوں گا. میرے حبیب تو غصے میں آ جائے جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو جائے جنت بنا دوں گا. اتنی شان والا نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. آپ سارے کہو انشاءاللہ ہم نبی سے بھی پیار کریں گے، نبی کے قرآن سے بھی پیار کریں گے. آپ سارے نبی سے پیار کرتے ہو، بتاؤ ہاتھ اٹھا کے نبی سے عشق کس کا ہے؟ ماشاءاللہ. اب سارے کہو انشاءاللہ ہم اپنے عشق کی دلیلیں پیش کریں گے انشاءاللہ. سچا عشق اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. قرآن سے بھی پیار کرے، صاحب قرآن سے بھی پیار کرے. رمضان کا مہینہ آئے گا، سخاوت کا مظاہرہ کرے. زکوٰۃ جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دے. مشکوٰۃ شریف میں اگر زکوٰۃ فرض تھی زکوٰۃ نہ دی، کل قیامت کے دن مال کی تختی بنا کر اللہ پیشانی پر داغے گا. مال کی تختی بنا کر اللہ پیشانی پر داغے. کتنے سماج میں لوگ ایسے جنہیں زکوٰۃ دینی ہے وہ زکوٰۃ مانگتے ہیں. جو اس پوزیشن میں جنہیں دینی ہے وہ زکوٰۃ مانگتے ہیں. قرآن میں جہاں جہاں نماز کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. بات اس قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ہے، یہاں صبر کے ساتھ نماز کو جوڑا گیا. دوسرے بہت ساری جگہوں پر ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. جہاں نماز وہاں زکوٰۃ. نماز جیسے فرض ہے ویسے زکوٰۃ بھی فرض ہے. ایک ٹائم تھا ہمارے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، منکرین زکوٰۃ کی جماعت کھڑی ہوئی تھی کہ ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی. زکوٰۃ تب دینی تھی جب نبی تھے، نبی نہیں تو زکوٰۃ. ابو بکر نے ان سے جنگ کی تھی. اور آندھا وہ بکری کا بچہ جو نبی کے زمانے میں دیتے تھے اگر ابھی مجھے نہ دیا تو میں ان سے جہاد کروں گا. تو عمر نے کہا تھا کہ ابو بکر تھوڑا نرمی سے پیش آئے. کہا عمر جبار فی الجاہلیہ غفار فی الاسلام. ارے جاہلیت میں تو بڑا دلیر تھا، اسلام میں تو بزدل بن گیا. ارے ابو بکر نے کہا تھا اینقص الدین وانا حی، دین کیسے ناقص ہو سکتا ہے جب تک ابو بکر زندہ ہے. منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا ابو بکر نے. آج جو زکوٰۃ کا انکار کرتے وہ بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے گا. اب بتاؤ عملاً ہم چلو کہتے نہیں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن عملاً میرا آپ کا رویہ ایسا ہے زکوٰۃ دینی ہے، ہم زکوٰۃ دیتے تو اور کی بات دیتے تو نہیں، مانگتے ہیں کہ بھئی مجھے زکوٰۃ چاہیے، حالانکہ وہ دینے کی پوزیشن میں. اور دوسری بات، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے وہ ٹھیک ٹھاک ادا کریں. پہلے دیکھیں کہ وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے. صرف بوجھ نہیں اتارنا ہے،
بلکہ ہمیں مستحق ڈھونڈنا ہے اور اسے زکات دینی ہے. جیسے قربانی ہے، 1 سال سے کم بکرا نہیں چلتا، اسی طرح یہاں غیر مستحق کو زکاتوں کی زکات ادا نہ ہوگی. یہ فریضہ ہے. ہم فریضے کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. تو زکات کا فریضہ تو انشاءاللہ اللہ نے صاحب امیر، اگر اللہ نے متوفل بنایا ہے، امیر بنایا ہے، تو آپ زکات کمپلیٹ حساب کر کے مفتی صاحب سے ملاقات کر کے سارے مال کا حساب لگا کر آپ کو زکات ادا کرنی ہے. روزے بھی رکھنے ہیں. جوانوں سے کہتا ہوں خاص روزے رکھو. یہ جوان کہتا ہے مطلب گرمی بہت برداشت نہیں ہوتا. ابھی گرمی برداشت کر لے، انشاءاللہ اللہ قیامت کی جہنم کی گرمی سے تجھے بچائے گا. روزہ رکھے، روزے کی جزا اللہ فرماتے ہیں میں خدا خود ہوں، الصوم لی وانا اجزی بھی. روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خدا خود ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ماہ سیام کے انوارات مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، موت دے اللہ تعالیٰ ایسی خوبصورت موت دے، حرم شریف میں ہو، مدینہ منورہ میں ہو، حالت احرام میں ہو، نبی بھی راضی ہو، اللہ بھی راضی ہو، زمین کے جس ٹکڑے میں تدفین ہوں گے وہ ٹکڑا بھی راضی ہو، کسی بندہ بندی کا ہم پر کوئی حق نہ ہو. اللہ ایسی سعادت مندی والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کون ہے یہ سسٹم؟ کہاں سے؟ اصل غذا یہ ہے، اصل مچھی نہیں، اصل غذا یہ ہے. یہ جب تک ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے، ورنہ اگلے پروگرام متاثر ہو جاتے ہیں. کیونکہ کل جانا ہے جمعہ گڑھ، مسلسل پروگرام چل رہے ہیں، بولنا رہتا ہے. اگر یہ سسٹم اچھا ملتا ہے تو 1.5 گھنٹے تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اور اپنے ٹون میں بیان کر سکتے ہیں. پھر اگر یہ ٹھیک ٹھاک نہیں رہتا پھر ہمیں اپنا انداز چھوڑنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بیمار نہیں تھے، مائک بیمار ہے. مولوی صاحب تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مائک ٹھیک نہیں تھا. یہ ماں کی ممتا تو ہمیں ملی نہیں آج. ذرا انہیں سمجھاؤ کہ بھئی ایسے سسٹم نہیں چلتے، ٹھیک ٹھاک چلاؤ انہیں، ورنہ دوسری مرتبہ چھٹی دے دو. ٹھیک اچھے والے کو بلاؤ. اب ایسی سسٹم میں کہاں نعت سنائیں گے؟ نعت میں اتنا کھینچنا ہوتا ہے تو پھر کہاں سنائیں گے؟ پہلی دفعہ آپ کی بستی میں ہم نے سوچے چار زیادہ ہی نہیں ہے، غصے ہو جاتے ہو. ہم خود آیا یا کسی اور کو بھیج دیا؟ اچھا نہیں، پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. آدھا پیسہ دینا. نہیں ہمیں تو تشفی نہیں ہوگی، آدھا دینا. دھمکی دے دینا دوسری مرتبہ نہیں بلائیں گے. ایسا مت دیکھو، پیسے کی بات آئی کتنا بڑھا دیا. نعت کا شوق ہے آپ لوگوں میں؟ ارے بھائی تھوڑا کم سسٹم اچھا. مدینہ جانا ہے؟ ارے بولو جانا ہے مدینہ انشاءاللہ. بھائی تھوڑا کم کر دے. جب مدینے میں ہوگا ہمارا گزر، سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے. جب مدینے میں ہوگا ہمارا گزر، سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے. بارشیں ہوں گی ہر سمت انوار کی، ہم غریبوں کے دامن بھی بھر جائیں گے. جب مدینے میں ہوگا ہمارا گزر،
بن جائیں گے، بارشیں ہوں گی ہر سمت انوار کی، ہم غریبوں کے دامن بھی بھر جائیں گے، اپنے مرنے کا کچھ بھی نہیں غم مجھے، فکر یہ ہے مدینہ میں مدفن ملے، اپنے مرنے کا کچھ بھی نہیں غم مجھے، فکر یہ ہے مدینہ میں مدفن ملے، خاک پائے محمد اگر مل گئی، خاک پائے محمد اگر مل گئی، نام روشن زمانے میں کر جائیں گے، آسمان و زمین سب مخالف ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں، آسمان و زمین سب مخالف ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں، آپ نے بھی اگر ہم کو ٹھکرا دیا، آپ نے بھی اگر ہم کو ٹھکرا دیا، ہم مصیبت کے مارے ہی مر جائیں گے، جب مدینے میں ہوگا ہمارا گزر، سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، میرے مولا ہمارا مقدر بنا، تیرے محبوب کا ہم کو دیدار کرا، بولو آمین، میرے مولا ہمارا مقدر بنا، تیرے محبوب کا ہم کو دیدار کرا، فخر ہے ہم کو ہم ہیں نبی کے غلام، فخر ہے ہم کو ہم ہیں نبی کے غلام، جن کی تعریف قرآن میں موجود ہے، جب مدینے میں ہوگا ہمارا گزر، سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، یوں تو دیکھے تھی دنیا میں لاکھوں ہنسی، تم سے لیکن نگاہوں میں کوئی نہیں، بولو بے شک، تم یوں تو دیکھے تھے دنیا میں لاکھوں ہنسی، تم سے لیکن نگاہوں میں کوئی نہیں، مسکراؤ گے تم تو بہار آئے گی، تم ہنسو گے تو موتی بکھر جائیں گے، مسکراؤ گے تم تو بہار آئیں گی، تم ہنسو گے تو موتی بکھر جائیں گے، جب مدینے میں ہوگا ہمارا گزر، سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، درود اللہ
اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله فافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة مولا کریم اس گاؤں میں خصوصی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما یا اللہ اس گاؤں کے قبرستان میں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما جتنے حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں اطراف و اکناف سے بستی سے جو جس لائن سے دکھی پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما کون کس لائن سے پریشان ہے یا اللہ ان سے اچھا تو جانتا ہے تو آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہے دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہے یا اللہ کسی کو بیٹی بھی آنی ہے یا اللہ کسی کو بیٹے کا ولیمہ کرانا ہے یا اللہ کسی کے پاس جاب نہیں ہے کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے کوئی قرض میں پھنسا ہوا ہے کوئی بیماری میں پھنسا ہوا ہے یا اللہ گنت بے شمار پریشانیوں میں یا اللہ ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ خوشحال زندگی نصیب فرما یا اللہ اطمینان والی زندگی نصیب فرما یا اللہ جتنی مستورات آئی ہوئی ہے یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما جن ماؤں کے پاس اولاد نہیں ہے یا اللہ ان کو نعمت اولاد سے مالا مال فرما جن کے پاس اولاد ہے صرف بچیاں ہیں نرینہ اولاد چاہتی ہے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما جن کے پاس اولاد ہے معذور ہے بیمار ہے عافیت کا خیر کا شفا کا معاملہ فرما یا اللہ جن کے پاس اولاد ہے نافرمان ہے اللہ ان کے اولاد کو صحیح ہدایت عطا فرما ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ اس پروگرام کو جنہوں نے منعقد کرایا یا اللہ اس مجمع کو سجانے میں جنہوں نے جس لائن کا حصہ لگایا دامے دیرہ میں قدم سخنے تمام معاونین محسنین منتظمین کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہے یا اللہ تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق تو دے تیری شان کے مطابق سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Gracias.